میں کہ آخری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی برکت سے اس کی مصائب اور مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک واقعہ ہے جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے، بہت لمبی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی جا رہے تھے، راستے میں بہت تیز بارش ہوئی، یہاں تک کہ ان کو ایک غار نظر آیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو غار میں بند کر لیا کہ جب یہ بارش ختم ہوگی پھر ہم غار سے باہر نکلیں گے اور اپنے کام کو چلے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ 3 لوگ غار کے اندر گئے، بخاری کی لمبی روایت ہے، فرماتے کہ ایک بہت بڑی چٹان نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ وہ اتنی بڑی چٹان تھی کہ یہ 3 آدمی اگر ہلاتے تو وہ بالکل ہلنے کا نام ہی نہ لیتے۔ میں کہ کچھ عرصہ انہوں نے انتظار کیا، جب ان کو موت اپنے سامنے نظر آنے لگی کہ نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ، اور غار کا جو منہ ہے وہ ایک بڑی چٹان نے بند کر دیا ہے۔ اب یہ تینوں لوگ آپس میں بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب موت کا وقت تو قریب ہے، ایسا کرو کہ جو تینوں لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کی وہ نیکی یاد کرو جو انہوں نے خاص طور پہ اللہ کے لیے کی ہے، وہ اپنی زندگی کی نیکی یاد کرو۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میرے بچے چھوٹے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب میں بکریوں کا دودھ دوہتا تھا تو شام کو میری عادت تھی کہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ دیتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ مجھے چارہ کہیں سے نہیں ملا تو میں بہت دور چلا گیا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، بہت دور چلا گیا، یہاں تک کہ رات کو مجھے دیر ہو گئی، اور جب میں دودھ لے کر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں، اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی نیند میں مخل کیسے ہو سکتا ہوں۔ میں نے ان کو اٹھایا نہیں، یہاں تک کہ میں کھڑا رہا، اور جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرے پاؤں کے قریب ہیں، بار بار مجھے کھینچ رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، لیکن ایک میں ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی نیند خراب نہیں کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ کے سر کی طرف پوری رات اس دودھ کو لے کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ جب میرے ماں باپ سو کر اٹھے اس وقت میں نے ان کو دودھ پلایا اور پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ جو میرا عمل ہے یہ خالص آپ کی رضا کے لیے ہے تو آج آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پکار کو سن لیا، اور وہ جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا کھسک گیا۔ فرمایا کہ یہ اتنا نہیں ہوا کہ یہ تینوں نکل سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ میرے ایک چچے کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بڑی مناسبت سے، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا جیسے مرد عورت سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کو برائی پر آمادہ کر لیا۔ وہ اس شرط پر برائی پر آمادہ ہوئی کہ اگر تم مجھے 100 اشرفیاں دو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ برائی کروں گا۔ یہاں تک کہ جب وقت مقرر تھا میں محنت مزدوری کرتا رہا، جب میرے پاس 100 اشرفیاں ہو گئی تو میں نے اس کو بلایا، اور جب میں نے اس کو تیار کیا اور میں گناہ کرنے لگا تو اس نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میری مہر کو نہ اٹھا۔ 3-4 مرتبہ اس نے یہ پکارا تو میرے دل میں اللہ کا خوف ہوا، میں نے وہ 100 اشرفیاں بھی اس کو دے دیں اور اس سے گناہ بھی نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر یہ جو میرا عمل ہے یہ خالص آپ کی رضا کے لیے ہے تو آپ مجھے نجات دے دیجئے، آج آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجئے۔ فرمایا کہ وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ یہ نکل سکتے۔ جو تیسرا تھا وہ بھی اپنی زندگی کی نیکی کو یاد کرنے لگا، وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے مزدوری کروائی تھی، اس کو مزدوری پر رکھا تھا، لیکن جب اس کو مزدوری دینے کا وقت آیا تو میں نے اس کا حق دبا لیا، میں نے اس کو مزدوری نہیں دی۔ وہ کہتا رہا کہ میرا حق مجھے دے دے، میں نے اس کا حق اس کو نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ اس کے جو پیسے تھے ان پیسوں سے میں نے چاول خریدے، چاولوں کا بزنس کیا، اس سے میں نے ایک گائے خریدی، یہاں تک کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہو گیا، اور کافی 2 پہاڑوں کے درمیان کافی جانور میرے تھے۔ وہ کئی سالوں کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، میں آج بھی تجھے کہتا ہوں
کہ تو میرا حق دے دے، میرے حق کو نہ دبا۔ کہا کہ میرے دل کے اندر ایسا خوف ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے وہ جو تیرا حق دبایا تھا اس رقم سے میں نے جانور خریدے ہیں، یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ اسی پیسے سے ہیں، جا کے تو سارے جانور لے جا۔ میں نے وہ سارے جانور اے اللہ آپ کے خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کو دے دیے، اور یہ پکارنے لگا اے اللہ اگر یہ عمل آپ کے لیے میں نے کیے ہیں تو آج آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت میں کہ وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ جو تینوں لوگ تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ہم ہر عمل اس نیت سے کریں کہ اے اللہ یہ عمل، اب دیکھیں اصولی طور پہ کہ جو 3 عمل اللہ کے لیے کیے ہیں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں کام آئے کہ نہیں آئے، دنیاوی فوائد و ثمرات بھی ہیں، آخرت میں تو جو اجر ملے گا وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے فوائد و ثمرات دکھا دیتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں کوئی عمل ایسا ہے کہ ہم اس کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی نجات کے لیے اور اپنی بخشش کے اللہ سے دعا کر سکیں؟ ہے کہ صحابہ رضوان اجمعین اسی محنت میں رہا کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہمارا ایک ایک عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور پھر دنیاوی نجات کی بات کرو تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے کھا لیا تھا، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور کیا دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین کہ بے شک میں ناداں اور میں ظلم کرنے والا ہوں، میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ تو اس لیے دنیاوی جو اعمال ہیں ان کے دنیا میں بھی فوائد ہیں، اس لیے جب میں کوئی نیک عمل کروں تو ذہن میں یہ ہو کہ اے اللہ آخرت میں بھی آپ نے دینا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کی اولاد میں برکتیں دیں گے، اس کی اولاد کو نیک بنائیں گے۔ آج مسئلہ کیا ہے، میں کہتا ہوں میری اولاد میری فرما بردار نہیں ہے، جب میں نیکی کروں گا تو اس کا اثر اولاد پہ ہوگا، اور جب اولاد کو نیکی پہ ڈالوں گا تو وہ اولاد فرما بردار ہوگی، اور بڑھاپے میں وہ سمجھے گی کہ بوڑھے کی کیا عظمت ہے اور اس کی کیا خدمت کرنی ہے، تو جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو وہ مجھے رکھنا سعادت سمجھے گا، مجھے بوجھ نہیں سمجھے گا۔ تو اس لیے عزیز محترم مدارس بھی کھل گئے ہیں، کوشش کریں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو ذہین اور فتین ہے، وہ بڑا دین کا کام کر سکتا ہے، اپنے بچوں میں سے جو سب سے ذہین بچہ ہے اس کو حافظ بنائیں، اس کو عالم بنائیں۔